السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اگر تبدو الصدقات، ظاہر کرو اپنی خیرات، فانی اما تو بہت فانی اما ہیا تو بہت اچھی بات ہے، و ان تخفوہا اور اگر پوشیدہ رکھو تو اتوہا و ان تخفوہا اور اگر پوشیدہ رکھو صدقوں کو، و تو اتوہا الفقراء اور دو انہیں فقیروں کو، فہوا خیر لکم تو یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، ویکفر عنکم اور مٹا دے گا تم سے تمہارے گناہ، من سیئاتکم یعنی تمہارے بعد گناہ، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو خبردار ہے۔ اگر ظاہر کرو اپنی خیرات تو بہت اچھی بات ہے، اگر پوشیدہ رکھو صدقوں کو اور دو انہیں فقیروں کو تو بہت بہتر ہے تمہارے لیے، اور صدقہ کی برکت سے مٹا دے گا تم سے تمہارے بعد گناہ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو خبردار ہے۔ مفسرین کی یہی رائے ہے کہ فردی صدقہ ظاہر کر کے دینا افضل ہے، اور نفلی صدقہ چھپا کر دینا افضل ہے۔ اور کیا حکمت آموز قول ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب سے منقول ہے، نیکی تین خصلتوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، نیکی کرنے میں جلدی کرے، اسے حقیر سمجھے اور اسے پوشیدہ رکھے۔ جب تم نے نیکی کرنے میں جلدی کی تو اسے خوشگوار بنایا، جب اسے حقیر سمجھا تو اس کی قدر کو بڑھایا، اور جب اسے پوشیدہ رکھا تو اسے مکمل کر دیا۔ لیسا نہیں ہے علیکا آپ کے ذمے ہداہم آپ کے ذمے کے سیدھی راہ پر چلانا، ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ یہدی من یشاء سیدھی راہ پر چلاتا ہے جسے چاہتا ہے، وما تنفقوا اور جو کچھ تم خرچ کرو، من سے خیر اپنے بہتر مال سے، لانفسکم تو تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے، وما تنفقوا اور تو تم خرچ نہیں کرتے، الا ابتغاء وجہ اللہ اور تم خرچ ہی نہیں کرتے سوائے اللہ کی رضا طلبی کے لیے، وما تنفقوا اور جتنا کچھ تم خرچ کرو گے، من خیر اپنے مال سے، یوفا الیکم پورا ادا کر دیا جائے گا تمہیں، وانتم لا تظلمون اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نہیں ہے آپ کے ذمے ان کو سیدھی راہ پر چلانا، ہاں اللہ سیدھی راہ پر چلاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرو اپنے مال سے تو اس میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے، اور تم خرچ ہی نہیں کرتے ہو سوائے اللہ کی رضا طلبی کے لیے، اور جتنا کچھ تم خرچ کرو گے اپنے مال سے پورا ادا کر دیا جائے گا تمہیں، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انصار کے کئی رشتہ دار اسلام نہیں لائے تھے، اور انصار ان کی امداد کرنا چاہتا تھا، لیکن اس خیال سے نہ کرتے تھے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ مسلمان فقراء کو ہی اپنے صدقات دیا کریں۔ اس آیت کریمہ سے حکم ملا کہ انہیں ان کے کفر کی وجہ سے ان کو بھوکا مرتے دیکھتے رہنا آپ کی رحمت کے خلاف ہے، چنانچہ اس کے بعد مسلمان غیر مسلمانوں کو بھی صدقہ دینے لگے، لیکن خیال رہے کہ یہ نفلی صدقات اور خیرات کا حکم ہے۔ فرض اور واجب صدقات مثلاً زکوٰۃ اور صدقہ فطر صرف مسلمان فقراء کو ہی دیے جا سکتے ہیں۔ للفقراء الذین ان فقیروں کے لیے ہیں جو احصروا فی سبیل اللہ روکے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، لا تستطیعون اور نہیں فرصت ملتی انہیں روزی کمانے کی، ضرباً فی الارض اور چلنے پھرنے کی زمین میں، یحسبہم الجاہل خیال کرتا ہے انہیں ناواقف، اغنیاء مالدار، من التعفف بوجہ اس کے کہ سوال نہ کرنے کے، تعرفہم بسیماہم اے حبیب علیہ السلام آپ پہچانتے ہیں انہیں ان کی صورتوں سے، لا یسألون الناس اور یہ کہ نہیں مانگا کرتے ان لوگوں سے،
الحافہ لپٹ کر، وما تنفقو اور جو کچھ تم خرچ کرو گے، من خیر اپنے مال سے، فإن اللہ پس یقیناً اللہ تعالیٰ بہ علیم اسے خوب جاننے والا ہے۔ ان فقیروں کے لیے جو روکے گئے اللہ کی راہ میں نہیں فرصت ملتی انہیں روزی کمانے کے لیے چلنے پھرنے کی زمین میں، خیال کرتا ہے انہیں ناواقف کہ یہ مالدار ہیں، بوجہ ان کے سوال نہ کرنے کی۔ اے حبیب علیہ السلام، آپ پہچانتے ہیں انہیں ان کی صورتوں سے، یہ نہیں مانگا کرتے لوگوں سے لپٹ کر، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اپنے مال سے، پس یقیناً اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ پہلی آیت میں بتایا کہ اگر غیر مسلم فقراء کو بھی اپنے خیرات اور صدقات دو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس آیت میں بتایا کہ صدقات کے صحیح مستحق یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں خدمت دین کے لیے وقف کر دیں، انہیں فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ اپنی معاش کی بھی فکر کریں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد ہمایوں میں 300-400 کے قریب ایسے مہاجر تھے جن کے پاس نہ مال تھا، نہ اہل، اور نہ سر چھپانے کے لیے جھونپڑا۔ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر رہتے اور جس کام کے لیے حکم ملتا اس کی تعمیل کرتے۔ جب کہیں سرایہ بھیجنے کی ضرورت ہوتی تو یہ بے تأمل حاضر ہوتے، اور جب فارغ ہوتے تو قرآن یاد کرتے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حفظ کرتے۔ ان کی رہائش کے لیے مسجد میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھپڑا بنوایا ہوا تھا۔ فقر و تندرستی کے باوجود عزت نفس اور خودداری کا یہ عالم تھا کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا تو یہ گویا جانتے ہی نہیں تھے، جیسے گزرتی خاموشی اور صبر سے گزارتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے مسلمانوں کی توجہ ان کی طرف مبذول کرائی، لیکن یہ حکم انہی کے ساتھ مخصوص نہیں۔ اب بھی جو حضرات اس خدمت میں مشغول رہتے ہیں اور کسب معاش کے لیے وقت نہیں